أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. صلوات پڑھ آج کے انشاءاللہ اس درس میں چند پہلے قرآن مجید سے متعلق آپ کو حدیثیں سناؤں گا کہ جن احادیث میں رسول اللہ نے اور ان کی پاکیزہ آل نے قرآن مجید کی اہمیت اور قرآن مجید کا مقام بتایا ہے، اور اس کے بعد خود قرآن مجید میں سے صرف ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کی حقیقت بیان فرمائی کہ نیکی جسے عربی میں بر کہا جاتا ہے. سبات پڑھ دیں. نیکی کے جسے عربی زبان میں ایک لفظ اس کے لیے بر استعمال کیا جاتا ہے. آپ نے سنا وتعاونوا علی البر والتقوی. تو پروردگار عالم نیکی کی حقیقت کیا بیان فرماتا ہے قرآن میں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ جو احادیث میں نے کچھ انتخاب کی آپ کے لیے، پہلی حدیث جو ہے وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ اس حدیث کے الفاظ آپ توجہ کے ساتھ سنیں اور پھر اندازہ کریں کہ یہ قرآن کہ جس کو آج رسول اللہ کی امت نے عملی طور پر تقریباً بھلا دیا ہے. جب میں کہتا ہوں بھلا دیا ہے تو میری مراد اس مقصد کی نسبت سے ہے جس مقصد کے لیے قرآن اترا تھا. ورنہ تو نہیں بھولا ہوا، ہر گھر میں پڑا ہوا، ہر مسجد میں پڑا ہوا، اور چوما بھی جاتا ہے اور قسمیں بھی اٹھائی جاتی ہیں اور ختم بھی پڑے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک کام بھی وہ کام نہیں ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا. جس لیے نازل فرمایا تھا اس امت کی اکثریت نے بھلا دیا. اور جب کوئی بھی امت اللہ کی عطا کردہ کتاب کو بھلا دیتی ہے تو چاہے وہ لاکھ بار سمجھتی رہے کہ اللہ ہم سے بڑا راضی ہے، اللہ ان سے راضی نہیں ہوتا. آپ توجہ کیجئے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت دشمن دے لانا پیشوا، آواز بلند تر سلوات. اللہ کے رسول اس حدیث کے مطابق فرماتے ہیں، اے قرآن پڑھنے والوں، اے قرآن کی قرات کرنے والوں، قرآن کے بارے میں تقوی اختیار کرو.
قرآن کے بارے میں تقوی اختیار کرو، یعنی قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرو. جو نہیں پڑھتے ابھی ان کی تو بات ہی نہیں. جو قرآن کو پڑھتے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو اس قرآن کے بارے میں. کیوں؟ فرمایا کیونکہ قرآن کے بارے میں مجھ سے بھی پوچھا جائے گا اور تم سے بھی پوچھا جائے گا. آپ کو پتہ ہے اللہ نے قرآن میں قیامت کے کئی منظر دکھائے ہوئے اور وہ منظر ان مناظر سے بالکل مختلف ہے جو آپ تقریروں میں سنتے ہیں اور شعر و شاعری میں آپ کو اور قوالیوں میں بتائے گئے. ان مناظر سے اللہ نے جو قیامت کا منظر بتایا ہوا قرآن میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور حق وہی ہے جو منظر ہم نے قیامت کے دن دیکھنے ہیں وہ وہی والے ہوں گے جو اللہ نے خود بیان کیے، اور وہ اسی کو پتہ ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اور جو قرآن کو نہیں پڑھتا اس کو نہیں پڑھتا. اس کو ہمارے سمیت شیعوں کے سمیت ہر مسلک کے مولویوں نے اپنے اپنے مسلک کی عوام کو کوئی نہ کوئی لالی پاپ دیا ہوا کہ تو ساتھ بات کر. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس قسم کا کوئی لالی پاپ نہیں دیا. ماشاءاللہ. لالی پاپ تو سمجھتے ہیں بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بچے کو جب چپ کرانا ہو یا اسے دھیانے لگانا ہو تو اس کو پھر لالی پاپ پکڑا دیتے ہیں، کہتے ہیں لگا رہو آگے سبحان اللہ. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ قرآن جسے تم تک پہنچانا میری ذمہ داری تھی، اللہ مجھ سے بھی پوچھے گا. تو میں عرض کر رہا تھا جو منظر اللہ نے قیامت کے بارے میں قرآن میں بتایا اس میں ایک منظر یہ بتایا کہ اللہ تمام نبیوں کو اکٹھا کرے گا، اور اس کی شان ہے، اس کا جلال ہے کہ وہ تمام نبیوں کو اکٹھا کرے گا، ان کی امتوں کو اکٹھا کرے گا. پھر پہلے ہر نبی سے سوال کرے گا جو ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی آپ نے کس طرح ادا کی. اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن قیامت میں یہ عدالتی کارروائی ہوگی. مثلا فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا فیقول ماذا اجبتم، اور ان سے کہے گا جب تم نے میرا پیغام سنایا تھا لوگوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا. اللہ کو سب پتہ ہے. توجہ فرما رہے کیا جن لوگوں نے اپنے نبیوں کے نام پہ بعد میں جھوٹے غلط عقیدے بنائے، سنی سنائی پہ لگ گئے، اللہ کے ساتھ شریک بنانے لگے، تو اللہ نے مثال دی ہوئی ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ کہے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی معبود بنا لو. عیسیٰ سے اللہ سوال کرے گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ کو سب پتہ ہے اور عیسیٰ کا تو قصور بھی کوئی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنی عدالت، اس آخری عظیم ترین عدالت کی گواہی پوری کرے گا. اس امت کے سامنے حضرت عیسیٰ کو لایا جائے گا اور اللہ سوال کرے گا یہ جو آپ کی امت آپ کو اللہ کا بیٹا کہتی تھی اور یہ آپ کی عبادت پہ لگ گئے تھے اور آپ کی ماں کی عبادت پہ لگ گئے تھے، تو ان سے پھر انہوں نے اپنی مرادیں منتیں مانگنا شروع کر دی تھی، آپ کہہ کر آئے تھے ان سے. حضرت عیسیٰ جواب دیں گے یا اللہ میں وہ بات کیسے کر سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں تھا. میں نے تو ان کو وہی کچھ بتایا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے.
یہ منظر اللہ نے قیامت کے دن. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ والے بھی کہتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے اور ساروں سارے کو چھڑا کے لے جائیں گے. تو قرآن نے جو بتایا ہوا یہ بتایا ہوا کہ حضرت عیسیٰ کہیں گے یا اللہ میں نے ان کو یہ کوئی خرابیاں نہیں بتائی تھی جو انہوں نے میرے نام پہ گھڑی ہے. اگر تو انہیں عذاب کرے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کرنا چاہے تو تو عزیز اور حکیم ہے. تیرے کام اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اے قرآن پڑھنے والوں، قرآن کے بارے میں تقوی اختیار کرو، کیونکہ قرآن کے بارے میں مجھ سے بھی پوچھا جائے گا اور تم سے بھی پوچھا جائے گا. مجھ سے تبلیغ رسالت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ قرآن جیسا آپ کو دیا گیا تھا قوم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا. اللہ کا رسول بھی اس بارگاہ میں جواب دے. اور تم سے اللہ کی کتاب کے بارے میں اور میری سنت کے بارے میں پوچھا جائے کہ میرا رسول جو کتاب تمہیں دے کر آیا تھا اور جو اس کی سیرت تھی تمہارے درمیان موجود تھی، زندگی کیسے گزارنی ہے، زبان کیسی ہونی چاہیے، اخلاق کیسا ہونا چاہیے، لین دین کیسا ہونا چاہیے، تم نے اس کے ساتھ کیا رویہ رکھا. ٹھیک ہے. تو ہمارا وہ پاکستان کے جو حاجیوں کی لسٹ میں بھی ٹاپ پر ہے اور کرپشن میں بھی دنیا کے ٹاپ کے ممالک میں آتا ہے، پتہ نہیں یہ امت رسول اللہ کو کیا جواب کہ آپ کی سیرت کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا. توجہ کریں. دوسری حدیث بیان کروں، سمجھیے گا. امام جعفر صادق دیکھیے کیا بتا رہے ہیں، قرآن کیا چیز ہے. فرمایا قرآن خدا کی طرف سے مخلوق کے لیے ایک عہد نامہ ہے، ایگریمنٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کوئی زمین کا لین دین کرنا ہو تو جو خریدنے والا ہے اور جو بیچنے والا ہے وہ ایک ایگریمنٹ لکھتے ہیں اسٹیمپ پیپر پر یا ہماری زبان میں اشتام پر. کیا لکھتے ہیں؟ ایگریمنٹ لکھتے ہیں. ایگریمنٹ میں دونوں کو کچھ چیزوں کا پابند کیا جاتا ہے. لکھتے ہیں جی آج دی تاریخ ہے جتنا بیانہ ہو گیا، فلانی تاریخ ہے میرا خریدا ڈالا اتنے پیسے دس سے، تو پھر جو بیچنے والا ہے وہ زمین اس کے نام کروا دے. یہ ایگریمنٹ دونوں غور سے پڑھتے ہیں پھر سائن کرتے ہیں اگر قبول ہے یا قبول. امام فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا بھیجا ہوا تمہارے لیے عہد نامہ ہے. اگر قبول ہے اس کو پڑھ کے سمجھ لو تم نے سائن کرنے کہ اللہ کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہمیں قبول. ایڈی سیاڑی امت رسول پاک نے پڑھ کے نہیں راضی. جب پڑھ کے نہیں راضی تو ان کو پتہ بھی نہیں ہے اکثریت کو کہ ایگریمنٹ میں اللہ نے کیا لکھا ہو. سنی سنائی پہ چلتے ہیں. اب یہ سنی سنائی سے انشاءاللہ اپنی عقلوں کے چراغ روشن کر کے میرے لیے یہاں پہ آنا، جو میری مصروفیات اور سفر ہے یہاں پر آنا بڑا مشکل ہے میرے لیے، لیکن جن دوستوں نے دعوت دی ان کی سنجیدگی دیکھ کر پھر یوں سمجھ لیں کہ میں زبردستی پھر دوسری دفعہ آیا ہوں. ٹھیک ہے. تو صرف سنجیدگی دیکھ کر، لہذا میں بالکل آپ کو یہ میری خواہش ہے کہ اپنی عقلوں کے چراغ جو ہے جو سنی سنائی باتیں ہیں ٹھیک ہے نا وہ ذرا سائڈ پہ رکھ کر اور جو عقل سے پرکھی جائے باتیں اپنی عقل کے چراغ جلا کر میری باتوں کو آپ توجہ کے ساتھ ذرا سنیے گا. آپ مسلمانوں کے کسی بھی مسلک سے پوچھو گے نا، فرقے سے، کہ
کہ اے اتنے سارے فرقے ہیں مسلمانوں دے تے جنتی کیڑا ہے؟ تو جس سے بھی پوچھو وہ کہے گا اسی. تو تسی پوچھو باقی اکثر کے دوست. یہ عقیدہ موجود ہے، عمومی عقیدہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، باطل عقیدہ موجود ہے. اور وہ جو اللہ کے رسول کی حدیث لے کر آتے ہیں میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہیں اور ایک جو ہے وہ جنت میں جائے گا، تو وہ سارے آدم وہ 73 والا میں. یہ یاد رکھو قرآن مجید نے یہ بتایا کوئی بھی کسی دین کا ٹھپا لگا کے اپنے اوپر یا کسی فرقے کا ٹھپا لگا کر اگر سمجھتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا تو اس کو دھوکہ دیا گیا. جنت میں جانے والا وہی فرقہ ہوگا کہ جس نے اللہ نے جو قانون بیان کیا ہے اس قانون پہ عمل کیا. اور جنہوں نے اس قانون کو پڑھنے کی بھی زحمت نہیں کی ہوگی، ایڈے مصروفات. اللہ تعالیٰ کچھ سی اپنے لفظ ہے پیانا آپ قرآن کیوں نہیں پڑھیا جی بڑی مصروفیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے فرشتہ رو کٹ دو ان دی فیس بک کتنا ٹائم لایا، کٹ دو ان دا واٹس ایپ، کٹ دو ان دا انسٹاگرام، یوٹیوب ان دی کٹ دو ان سامنے رکھو بھی کتنے گھنٹے روز ہوتے سے لگا رہا ہے. تحقیق کی بنائی بہتا ہے سانو سارا پتہ ہے. تیرے کول میری کتاب پڑھن دا ٹائم کوئی نہ. اور وہ رسول کہ ساری امت جس کی شفاعت کے انتظار میں سنتے ہو نا افرا تفری ہونی ہے سارے رسول پاک کو لبدے پہ ہونے ساڑھا نبی کی دے سانو چھڑاوے آپ نے. وہ نبی کیا کرے گا؟ جو قرآن میں لکھا ہوا وہ یہ ہے کہ نبی اپنی امت کی شکایت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اے جڑے میری امت کھلی ہے اے نہ تیری قرآن تیرے قرآن کو چھڑ دیتا ہے. تیرے قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے پروردگار اے میرے رب اس میری قوم نے تیرے قرآن سے دوری اختیار کر دی. تو امام فرماتے ہیں کہ قرآن خدا کی طرف سے مخلوق کے لیے ایک عہد نامہ ہے. مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے عہد نامے پر غور کرے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیا لکھا ہے اس میں، اور جب میں وہ کروں گا تو پھر اللہ نے کیا کرنا ہے. ایک سیاڑی قوم میں آدھی ایسا تو کچھ نہیں کرنا لیکن اللہ جڑا پہ وہ ضرور کرے. بھئی میں تو پیسے کوئی نہیں دینے پر تو بھوئے میرے نہ کرانی. خریدار دیکھا ایسا کوئی ایگریمنٹ میں لکھو اتنے پیسے دینے تو فلانی تاریخ تھا کہ تا زمین نہ ہو سی وہ بغیر پیسے تو ہی آ جائے کہ ہاں بھئی اسٹاف تو لکھو ہے تو بھوئے میرے نہ کرانی. اس اپنے پیسے کتنے تو دینے تو میں نہ کرانی. اے امت آدھی وہ پیسے کوئی دینے ایسا کہ جیڑا اللہ آتا ہے وہ ساتھ نہیں ہوتا لیکن جنت کی بھوئے ساڑھے ساتھ ضرور کرا سمجھو فرما رہے. اور اس حدیث میں امام فرما رہے کہ روزانہ 50 آیات کی تلاوت کرتے 50 آیات نہ کرو 50 دی 5 دی کارنا 50 دی 5 دی پڑھنے لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو دن میں جنہوں نے تھوڑا سا ٹائم نکالا ہوا 12-14 منٹ ہی نکالا ہوا. آپ کو 12-14 کا عادت پسند ہے، گڑیاں کے نمبرہ کے 12-14 ٹیلی فون کے 12-14 اس تے خوش قوم گھر مطلب جس گڑی کے 12-14 نمبر لگائے گے تو بیچ کام 420 آنے لگے. بہت خوب نمبر لگو 12-14 میں گجرا میں دے
تو نہیں میں کیوں آیا تو میں ہی لگتا ہے کہ جانتا ہوں ماشاءاللہ اور اہل بیت کے نزدیک موافقت اور مخالفت قرآن یہ اتنا اہم اور بنیادی مسئلہ ہے کہ اگر آپ اہل بیت کی یعنی محمد و آل محمد کی اس نصیحت پر عمل کر لیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ بہت سارے جو آپ کو لوگ عالم لگتے ہیں یہ کام کرنے سے آپ ان سے زیادہ عالم ہوتے ہیں توجہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں کیسے سنیں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ہر حق پر ایک حقیقت ہوا کرتی ہے اور ہر صحیح بات پر ایک نور ہوا کرتا ہے جو صحیح بات کی رہنمائی کرتا ہے غور سے سنیں بہت اہم بات ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی بات حق کہہ کر بتائی جائے اور یہاں پر ان کی مراد جیسے کہ آگے آ جائے گا کوئی بات تمہیں یہ کہہ کر بتائی جائے کہ اے تھوڑے نبی فرمایا ہے اے تھوڑے امام پاک فرمایا ہے تو بچ کے انہوں ماننا لگا ہے فرمایا ہر حق پر ایک حقیقت اور ہر حقیقت پر ایک نور ہوا کرتا ہے اس کی روشنی میں پتہ چلتا ہے یہ جس کو حق کہا جا رہا ہے حق ہے بھی حق نہیں آپ کو وہ ٹارچ دے رہے ہیں کہ جس کی روشنی میں آپ دھوکا نہیں کھاؤ ٹھیک ہے فرمایا پس جو بات کتاب خدا کے مطابق ہو اسے لے لو اور جو بات کتاب خدا کے مطابق نہ ہو اسے ترک کرو کون سی بات جو ہمارا نام لے کے تمہیں بتائی جائے دوسری کسی سے مربوط حدیث یہ اللہ کے رسول نے جو آخری حج کیا تھا منا کے مقام پر خطاب کرتے ہوئے خطبہ دیا تھا اس میں ایک حصہ یہ تھا جو بات میری طرف سے تم تک پہنچے اور وہ کتاب خدا کے مطابق ہو تو سمجھ لو وہ بات میں نے کہی اور جو بات میری طرف سے تم تک پہنچے اور وہ بات کتاب خدا کے خلاف ہو سمجھ لینا وہ بات میں نے نہیں کی کس کو پتہ چلے گا جو پڑھے گا قرآن قرآن کو پڑھے گا اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو قرآن کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں مشہور ہیں اتنے علم پڑھو تھے تا سمجھ عمدہ اتنے فلان پڑھو تھے یہ سب لغویات ہیں اور یہ شیطان کی وہ سازش ہے جس کے ذریعے عوام الناس کو قرآن سے دور کر دیا ساڑھی کی مجال اسی قرآن سمجھی میں اس پاکستان میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں جو عالم نہیں اور جن کو عربی بھی نہیں آتا لیکن انہوں نے اتنا زیادہ پڑھا ہے قرآن اردو میں چند ترجمے سامنے رکھ کہ اب وہ اس قابل ہے کہ تفسیر میں بھی کسی نے ڈنڈی ماری ہو مفسر نے عالم نے تو کہتے ہیں کہ قرآن ہور پہ آتا ہے کہ تفسیر لکھنے والا ہور پہ آتا ہے اردو زبان میں پڑھ یہ اللہ کا معجزہ ہے بھائی اب ذرا سوچو اللہ نے ایک کتاب بھیجی جس کا نام قرآن ہے اور کہا کہ یہ اتنی زبردست کتاب ہے کہ اب قیامت تک مجھے کوئی اور کتاب بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا بڑا احمق ہے وہ بندہ جڑا اس کتاب کو ریٹائر کی تھی کھلا بھی نہیں سمجھ
سمجھو فرمان ماشاءاللہ میں نے شاید پہلے بھی یہ بات کی ہو ہر جگہ کرتا ہوں تکرار کروں سمجھانے کے لیے اگر میں ایک سبجیکٹ کا ٹیچر ہوں اور مجھ سے بورڈ والے کہیں کہ جناب 5ویں کلاس کے بچیاں واسطے کتاب لکھ دے تو میں کیا کروں گا میں 5ویں کے بچوں کا لیول ذہن میں رکھوں گا ایک نہیں کہ بچے 5ویں دے ہیں تو میں 16ویں کی کتاب لکھ سکتا نہیں کروں گا اگر میں نے 5ویں کے بچوں کو وہ کتاب دے دی ہے کہ وہ پڑھیں گے تو میں 5ویں کے بچوں کا لیول ذہن میں رکھوں گا یا نہیں رکھوں گا اللہ تبارک و تعالی نے جن کی ہدایت کے لیے یہ کتاب بھیجی ہے وہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ ان کی عقلوں میں اس کی باتیں پلے پڑیں گی یا پلے نہیں پڑیں گی اگر ایک سبجیکٹ کا ماہر اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں کی لکھا تے نہ سمجھ اس جو کر رہے ہیں یہ سبجیکٹ کا ٹیچر ان بچوں کی عقلوں کا خالق تو نہیں ہے پھر بھی اندازہ لگا سکتا ہے تو وہ اللہ جس نے آپ کی عقلوں کو خلق کیا اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں کیوں جی کتاب گھلنا کے عقلیں کو سمجھ آوے اللہ اکبر یا رسول اللہ سب سے زیادہ پتا تھا کہ جڑی مخلوق انسان کی جو میں نے بنائی ہے ان سے کیسے بات کی جائے تو ان کو سمجھ آئے اور اللہ کی ذات سے بڑھ کر تو یہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے نا میں جو بول رہا ہوں یا دنیا کا سب سے اچھا بولنے والا مجال نہیں ہے کہ اس کا بھی کوئی مقابلہ کیا جا سکے اللہ کے کلام سے ماشاءاللہ اللہ نے تو انسانوں کو بولنا سکھایا ہے خلق الانسان علمہ البیان اس نے انسان کو خلق کیا اور انسان کو بیان کی تعلیم دی جس نے انسان کو بیان کی تعلیم دی اور انسان ایک دوسرے کو باتیں سمجھا لیتے اور اپنے کلام کے بارے میں کوئی نہیں پتا بھی کیوں بیان کرنا لہذا یہ جراثیم یہ گندا کیڑا قرآن کے مشکل ہونے کے بارے میں جو غلیظ کیڑا ہے اگر کسی کے دماغ میں اس کو باہر نکالے تاکہ جہاں سب سے خالص ہدایت اللہ نے رکھی ہے اور اس سے بڑی نعمت کیا کہ جیسے اترا ہے اللہ نے کہا ویسے ہی قیامت تک میں خود اس کی حفاظت کروں ہونا کیا چاہیے ہم خود ہمارے بچے اس قرآن کو اتنا پڑھ چکے ہو اتنی بار پڑھ چکے ہو کہ جو روز مرہ کی مثالیں ہوتی ہیں نا وہ بھی قرآن سے دیا ہے قرآن کی مثالیں ہماری زبان پر ماشاءاللہ بجائے یہ کہ بھیڑی چنگی مثالیں جو دوسری طرح سے دی جاتی ہیں اور یہ ممکن ہے یہ اگر آپ دن میں 12-14 منٹ بھی آپ اللہ سے عہد کر لیں کہ میں پڑھوں گا لیکن سمجھ کے پڑھوں گا عربی کے لیے الگ ٹائم رکھے وہ اپنی جگہ ضروری ہے کوئی شک ہی نہیں لیکن سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو اس کی باتیں جتنی اس کی سمجھ آئے گی کسی اور کی بھی سمجھ نہیں آئے گی امام جعفر صادق فرمایا ہر چیز کو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت پر پلٹایا جائے گا چیک کرنے کے لیے جو بات بھی کتاب خدا کے مطابق نہیں ہے وہ بے بنیاد اور ناکارہ قرار دی جائے
ماشاءاللہ یہ فارمولہ کنہوں نے دیا ہے؟ محمد و آل محمد. ماشاءاللہ لیکن اس فارمولے پر عمل چراغ لے کے ڈھونڈو گے تو آپ کو بندہ مشکل سے ملے گا اس فارمولے پر. کیونکہ ہم نے سمجھا ہے قوم نے کہ قرآن کا ٹھیکہ مولویوں کو، قرآن کا ٹھیکہ مولویاں اسی صرف سوڑ کے جنت بن جائے. تو یہ قرآن کا ٹھیکہ کوئی مولویوں کا ٹھیکہ نہیں، بلکہ اللہ نے قرآن میں بتایا تم سے پچھلی قوموں کے جدر مولوی بگڑ گئے ہیں نا تو انہاں اپنی قوموں نے بیڑے غرق کیتے ہیں تو انہاں دے بعد جلے اسی نواں نبی گھلیا تو انہاں اپنے انہاں مولویوں تو پوچھیا اے نبی ہے یا کوئی نہ؟ انہاں کہا جیسی آگ چھڑیا بھی یہ نبی ہے تو مڑ سانو کس کمائی ٹھیک ہے. انہاں کہا نبی شبی کوئی نہیں، اور ان کی قوموں نے ان کے پیچھے لگ کے اللہ کے برحق نبیوں کا انکار کر دیا. یہ حرکت یہودی عوام نے کی رسول اللہ کے ساتھ، مسیحی عوام نے کی رسول اللہ کے ساتھ، اسی قرآن میں بڑی تفصیل سے بیان کیا. قیامت تک بہت سارے لوگ جب میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جناب بڑھ دین بڑھ تو سے عالمہ تو لینا ایسا. تو میں کہتا ہوں جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن صرف عالمت نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے لوگ عالموں سے کوئی شک نہیں، عالم ہی بتائے گا، لیکن ایک چیز میں نے تمہیں ایسی دی ہوئی ہے کہ تمہیں اسے پڑھنا ضروری ہے تاکہ تھانوں اے پتہ لگے بھی کیڑے عالم دی سننی ہے تے کیڑے عالم دی نہیں سننی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بیٹھتے بندے آنے اسی جی کدے جا گیا ایک کہوں گا کوئی اور پڑھ کے بھاگ جاتا، دعا ہوں گا کوئی اور دس کے بھاگ جاتا. اسی کدے جا گیا، اسی کدے جا گئے کا جواب اللہ نے دیا ہوگا، اللہ کے رسول نے دیا ہوگا. حدیث میں شیعہ سنی دونوں کی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اذا التبست علیکم الفتن، جب فتنے فتنے اختلافات ماشاءاللہ کیڑا عقیدہ ٹھیک ہے تو کیڑا غلط ہے تو کدھر جا گئی، جب فتنے تمہیں ڈھانپ لے اس طرح کہ قطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے کچھ دکھائی نہیں دیتا. ماشاءاللہ جب اس طرح تمہاری حالت ہو جائے تمہیں لگے بھی اسی کدھر جا بھی سان تک کچھ نہیں پہنچتا، فعلیکم بالقرآن، تو میں اللہ کا نبی تمہیں بتا رہا ہوں اس وقت اللہ کے قرآن کا دامن تھامو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. درس انقلاب ہے، جو درس انقلاب ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن مجید کی جیسا میں نے عرض کیا تھا ایک آیت نسبتاً لمبی آیت ہے لیکن بہت بھی لمبی نہیں ہے. یہ اس لیے ہے کہ قرآن کا ایک دفعہ میں قرآن کے فضائل بتاؤں، قرآن کے بارے میں ائمہ کے فرمان بتاؤں، ٹھیک ہے، اور خود قرآن میں سے کچھ نہ بتاؤں، ٹھیک ہے. تو ایک کسی پنڈ دی مسیت ہے مولوی صاحب آن تھوڑے بالے پڑے ہویا اور ظاہر ہے جتنے سارے جائے لوگوں تو سمجھن بھی اس تو بڑا ہے تو لے کو وہ بچوں کو قرآن پڑھیں دے بچوں کو قرآن پڑھیں دے تے جلے کوئی بچہ قرآن وچ اڑے آنا جائے صرف نام دیا کیا بات ہے تسی یہ تو پڑھنا نہیں ہوگا صرف نام ایسے علم ہے کیا بات ہے.
صرف نام دیا کیا بات ہے، صرف نام دیا کیا بات ہے۔ ایک دن مسیح تے ایک بار بندہ آیا، وہ بھی کوئی تھوڑا بالا پڑے ہوا ہے، وہ مڑ کوئی بچہ اڑیا تو اس کیا جائلا تے دوے پڑھنا نہیں ہوندا تے صرف نام دیا کیا بات ہے، صرف نام جو تے ہوندی ہویا تے مڑ اس بندے پوچھا مولوی صاحب قبلہ تو صرف نام پڑھی، اس نے پڑھی میں بھی بولی پر صرف نام دیا کیا بات ہے۔ یہ صرف اور نحو جو ہے عربی زبان عربی گرامر کے دو حصے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ صرف نحو دیا کہ اے میں اسی کون ہے قرآن دیا کیا بات ہے، تیری پڑھا نہیں پڑھے چھڑے پتہ بھائی کو یہ مومن کی نشانی نہیں۔ ماشاءاللہ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ جو آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 177، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کی حقیقت بیان فرمائی۔ پس منظر کیا ہے اس کا؟ کب یہ آیت اتری؟ جب اللہ نے مسلمانوں کو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا تو ایک طوفان شروع ہو گیا مدینہ میں۔ یہودیوں نے کہا یہ کیڑا دین ہے، ایک دے منہ تے دوے دے منہ، ایک کیڑا دین۔ پہلے یہی بے ایمان کہتے تھے ساڈے قبلے ال منہ کر کے پڑھ دو، اصلی دین تو ساڈا ہے۔ جب اللہ نے قبلہ بدل دیا تو موڑ جڑا بیمار ہوتا ہے نا بہانے جس کرنے ہوتے وہ موڑ آٹا گندی ہلدی کیوں تو وہ انہوں نے کہا کہ ایک کیڑا دین ہے، آج ایدے منہ کرایا نکالتے آج ایدے کوئی دین چیز کوئی نہیں۔ تو بحث یہ شروع ہوئی مدینہ میں، ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا جڑا ساڈے قبلے ال منہ کرسی ان دا عمل قبول، باقیاں دے کوئی نہیں۔ یہ بحث اتنی گرم ہو گئی کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی، اور آپ ذرا لفظوں کو سنیں اور دیکھیں قرآن کتنا واضح ہے، ٹھیک ہے؟ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے، بہت سے سنیں۔ اسلام کے جتنے حکم ہیں نا دین کے، ان کے اندر ایک روح ہوتی ہے۔ ایک بندہ کہ میں ہر ویلے ثواب واسطے منہ قبلے والی رکھتا، جلے اپنی دکان تباہ تو بے ایمانی کری۔ اللہ نے تیری کانڈ دے قبلے والا منہ تو کیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اسی قرآن میں سورۃ البقرہ میں پہلے سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے نبی آ گیا، جو ان کے پاس کتاب تھی اس کی تصدیق کرنے والا تھا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی یعنی قرآن سے پہلے جن کے پاس کتاب تھی، انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے اس طرح پھینکا جیسے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کر رہا ہے۔ لفظ کیا ہے؟ نبذوہ وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا۔ اس کا کیا مطلب؟ جب رسول پاک نے آگے قرآن سنایا تو یہودیوں نے تورات پکڑی ہوئی تھی، انہوں نے پیچھے ساتھ چھڑی۔ یہ مطلب تورات کے اندر رسول کی نشانیاں موجود تھی، لیکن جب وہ رسول آ گیا لیکن باتیں وہ ایسی کرتا تھا جو انہوں نے موسیٰ کے دین کو خراب کر کے گھڑ کے دین بنایا ہوا تھا، اس کے خلاف تھی، انہوں نے تورات کی باتوں کو بھی اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا۔ ماشاءاللہ۔ اسی یاد ہے نا ایک ہی باری ہوتا ہے، مثلا امام بارگاہ زری پئی ہوئی بندے نا منہ اوندے کر کے پیچھے ٹر دے یا زیارتہ تے جاون بھئی کانڈ نہ ہو جاوے،
تے اپنی زندگی ایک باوے انہوں پوری زندگی کانٹی کیتی رکھو. ٹھیک ہے نا. یہ ادھر زری سے نکل رہا ہے آدھا میں ان منہ نہیں کرنا میری کانٹ نہ ہو جاوے امام حسین دی زری نو. تے جڑا باہر آ کے کوڑ ماردا ہے تے لوگاں نو دھوکے دیندا ہے او دی کانٹ ہے امام حسین. ابلیس اس کا شیطان کی طرف ہے کنڈ امام حسین کی اللہ ظاہری طور پہ این کرن دا دھوکا کھاندا ہے تے نہ امام حسین این دا دھوکا کھاندا ہے. ماشاءاللہ کیا کہہ توجہ کر رہے. لہذا اللہ نے یہاں پہ کیا فرمایا لیس البر نیکی نہیں ہے ان تولوا وجوہکم کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو قبل المشرق والمغرب مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو. تو نیکی کیا ہے سارے تو لڑ دے اس نگال تے پیا دوسرے طرف. ایک ہوتا ہے بندے کا باہرلا منہ ہے ایک ہوتا ہے اندر منہ. ضروری نہیں باہر جدے منہ کیتا ہوا سندرو بھی ہوتے منہ. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. کتنے بندے ہوتے مثلا پولیس والے کے سامنے کھڑے جناب جناب کرتے پر بچو گالی پکڑ دو جی منہ ہوتے کیتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن تو سامنے انہوں ہاتھ بھی جوڑی کھلے ہوتے ہیں لیکن دل لے جو انہوں ہر شے پوڑ دے پہ ہوتے ہیں. اصل منہ جو گنا جائے گا اللہ کے پاس وہ اندر والا منہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد. ماشاءاللہ. قیامت کے دن اللہ اے نہیں آکھنا جنہ دے منہ چٹے نو جنت چا جانا. ٹھیک ہے. تے جنہ دے منہ کالے نو جنت چ کالے کوئی نہیں بڑھتا. ہاں اللہ کہے گا جڑا تھوڑا تو منہ دا رنگ ہے نا اے میں نہیں ویکھنا اندروں تھوڑا منہ چٹا یا کالا. ارے واہ. جنہ دے اندرلے منہ چٹے او جنت جیسے جنہ اندر اپنے کرتوتاں نال منہ کالے کیتے وہ جنت میں نہیں جائیں گے. اب دیکھیں نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو ولکن البر لیکن نیکی یہ ہے. اب ذرا سنیں اس آیت میں اللہ نے اب اس کے بعد گویا کہ دو حصوں میں تقسیم. پہلے حصے میں اللہ نے ان چیزوں کے نام لیے ہیں جن پر ایمان ضروری ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جن کا ان پر ایمان ہے ان کے ایمان کا پتہ کن کاموں سے چلے گا. کیونکہ منہ نال تو سارے آگ سکتے سانتا ایمان ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے توڑ گھر تک اپڑایا ہوا کن چیزوں پر ایمان ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کن کاموں سے کن اعمال سے پتہ چلے گا کہ جڑا پیادا ہے میں مومن ہے بھی یا کوئی نہیں سچا یا کوڑا ہے. ماشاءاللہ. ولیکن البر لیکن بلکہ نیکی یہ ہے من آمن باللہ جو اللہ پر ایمان لائے ہے والیوم الآخر اور قیامت پر ایمان لائے ہے. اس کا ایمان ہو کہ میں نے حساب کتاب دینا ہے. مالک نے میرا حساب کتاب دینا ہے. کتنے کتنے ڈڈیاں ماری ہے کتنے کتنے رپیل کیتی ہے سارا حساب مالک نے لینا ہے. والملائکہ اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان. والکتاب اور اللہ کی کتاب پر ایمان. والنبیین اور اللہ کے نبیوں پر ایمان. ماشاءاللہ. اے تو ساڈے پاس ٹھنڈا ہوتا کوئی نہیں. چار اور بھی اللہ دس سے چلا سکتا یس. ٹھیک ہے. اگلا کام کرنا سٹارٹ کہاں سے کر رہا ہے اللہ ایمان کے ٹیسٹ کرتی. اگر یہ ایمان حقیقی ہے تو کیا کرتا ہوگا وہ بندہ.
یہ ایمان اگر ہے اس کے اندر تو تاثیر کیا دکھائے گا، رزلٹ کیا نظر آئیں گے دیکھنے والوں کو۔ اب غور سے سنتے جائیے۔ پہلی ضرب بھی اللہ نے بڑی ڈاٹی جگہ پہ ماری، ٹھیک ہے؟ اس چیز پہ ضرب لگائی ہے کہ زیادہ تر لوگ اسی کے پیچھے بے ایمانیاں کرتے ہیں، قتل و غارت کر دیتے ہیں، براواں دا حق کھا جاتے ہیں، برا بیڑا دا کھا جاتے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، پہلی نشانی مومن یہ ہے کہ مال کی محبت کے باوجود اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ کہاں کہاں پہ خرچ کرے؟ اور ذرا اللہ کا سسٹم اور ہمارے معاشرے کا سسٹم ذرا کمپیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال کی محبت، مال کی محبت پتہ نہیں کیا کیا کروانا، پتہ نہیں کی بندے کوڑ سچ مار کے تے آندے پہ ساڑھے کو پیسے ڈھیر ہو جائے، ساڑھے نہ چڑھ جائے ایش ہے، ساڑھے پلاٹ ہو جائے۔ لہذا پہلی چوٹ اللہ نے یہاں پہ لگائی ایمان کے ٹیسٹ۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال کی محبت کے باوجود مال عطا کرے، دے کس کو؟ نمبر 1 ذوی القربہ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ ماشاءاللہ۔ یعنی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جن تینوں اللہ 4 پیسے ڈھیر دیتے تے تیرے رشتہ دار ہیں کوئی ایسا بھی ہے جن دے کول گھٹ دے تے مڑ اللہ دی عطا دا شکریہ اے ہے کہ جن دے کول گھٹ دے تو او دے نال بانٹ۔ ماشاءاللہ۔ یہ ہے دین کی تربیت، یہ ہے دین کی تربیت، ٹھیک ہے؟ تے ہن ذرا تسی ویکھو جٹا دی تربیت۔ نوکری لگی ہے، نوی گڈی تے بہ کے جانا تے شریکاں نو اگ لانی۔ شریک کون ہے؟ تو پتریر ملیر۔ ہاں جی۔ اللہ کیسی تربیت کرنا چاہتا ہے کہ ایک ہی ہوگی تربیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تجھے زیادہ دیا ہے تو تو ان کا خیال رکھ۔ ماشاءاللہ۔ اے اندر میں انہاں نو اگ لانی، بیوی نو آندا چاہتی ہوندی پئی ہے تو اتھے جانا ہے، او جے کپڑے پا کے جانا، باقی ساریاں تیریاں جڑیاں لگدیاں چلدیاں نا سڑ جان، پولا ہو جان۔ ماشاءاللہ۔ اس گندی ذہنیت کا دین سے، خدا سے، رسول سے کوئی اگر میرے اندر دین ہے تو دین مجھے کہے گا جن کو تھوڑا ہے وہ دا خیال رکھ۔ اور دین بھی کیا عظیم دین ہے، کہتا ہے اس کو تو دے گا بھی ایسے کہ بعد میں اس کو جتائے گا نہیں کہ میں نے تیرے اوپر احسان کیا، اور تو اس کو دے گا بھی ایسے کہ وہ اپنے آپ کو تیرے سامنے نیچا احساس نہ کرے۔ ماشاءاللہ۔ ساڈو دینی تربیت کس دینی ہے؟ ٹھیک ساڈے تو دعائی تو مانگو یا اللہ میں کو اتنا دے نا کہ میرے پترے ساڑ کے مار جاؤ۔ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ کی مرضی کے خلاف۔ تربیت کیوں چلی گئی؟ اور دین نہ ساڈا کی تعلق؟ 12 ربیع الاول تے کیک کٹو تے جھنڈیاں لاؤ، ٹھیک ہے نا؟ 13 رجب تے کیک کٹو، لیکن جیڑا او آپ کے گئے او دی فکر ہی کسو نہیں۔ ماشاءاللہ بے شک۔ اس لیے ہمارا معاشرہ اتنی گندگی اور پستی کا شکار ہو۔ توجہ کر۔ ماشاءاللہ۔ آت المال علی حبہ ذوی القربہ، ایمان کی پہلی نشانی جس مال سے اسے پیار ہے اس مال کو رشتہ داروں کو ساڑنے کے لیے نہیں
बल्कि उनके साथ शेयर करता है उसका। माशाल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नंबर 2, वल यतामा, और यतीमों। माशाल्लाह। एक बिरा फौत हो गया, निक्के निक्के बच्चे दूए बिरा आके मुर्जा हो गया, इन्हां दे बड़े होंदे ताई ऐसा ख्याल रखसा इन्हां दी जायदाद दा एक टका भी ना बची ना। हम इस मुआशरे में जानते हैं, एक बिरा मर गया तो उनके बच्चे निक्के निक्के आ तो दूए बिरा जायदाद को संभालना है, उसे ही संभाला कि उन्होंने बड़े होगा और ताई कख भी नहीं छड़िया हो। ठीक है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं यतीमों को उनका खाना तो दूर की बात, वो तो अल्लाह ने धमकियां बड़ी बड़ी इसी कुरान में दी हुई। सूरह निसा के शुरू में है, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन, जो लोग यतीमों का माल जुल्म से खा लेते हैं, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारन, वो अपने पेट में सिर्फ आग भर रहे हैं, वसयस्लौना सईरा, और बहुत जल्द जहन्नम में जलाए जाएंगे। ठीक है, ज़मील कुर्बा के बाद दूसरा नंबर किसका? यतीमों का। कि अगर आसपास कोई यतीम है तो तुम तो मोमिन हो ना, तुम तो मोमिन तो अल्लाह का नुमाइंदा होता है। माशाल्लाह। तुम्हारे होते हुए उनको महसूस ना हो कि उनका बाप नहीं है। 2, नंबर 3, वल मसाकीन, मिस्कीन कौन होते हैं? सादा लफ्जों में जिनकी आमदन उनके जरूरी खर्चों से कम है, घर नहीं चलता, ऐसे ही कुछ करता है, या ये कि कोई वसीला नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, या ये कि है लेकिन इतनी नहीं है कि इखराजात पूरे करे। अब ये जो मैं बता रहा हूँ इसको जरा ज़हन में तसव्वुर करें कि अगर ऐसे हो जाए मुसलमान तो मुआशरे की शक्ल क्या बने। माशाल्लाह। ठीक है, मुआशरे की शक्ल क्या बने। और याद रखो एक बात कि अगर मैं जो दीन मानता हूं, आप जो दीन मानते हैं, वो असली दीन है, तो वो सबसे पहले दुनिया में अपना असर दिखाएगा, फिर आखिरत में भी दिखाएगा। माशाअल्लाह, बेशक। और अगर जो दीन के असरात अल्लाह ने बताए हैं कि जो मेरा दीन है उसके ये असरात होते हैं, अगर वो असरात दुनिया में नहीं नजर आ रहे, इसका मतलब है 2 नंबर दीन पे चल रहे हो, जिसका ना यहाँ कोई असर दिखाई दे रहा है, कंफर्म कर लो कि वहां भी उस दीन का कोई असर। माशाल्लाह। असली गोली खा दिया पीड़ दा आराम होंदा, जेड़ी गोली है सारी कोई नहीं खेदी, ਇਹਦਾ मतलब है गोली नकली। वल मसाकीन वब्न सबील, इब्न सबील किसे कहते हैं? ऐसा मुसाफिर जो अपने वतन में ना हो और अपने वतन में ना हो और उसका सामान खत्म हो जाए, उसके पास रकम खत्म हो जाए और वो अपने वतन में भी नहीं है कि जान पहचान हो, उसकी मदद करना। इब्न सबील वसाइलीन, और सवाल करने वालों को। कितने लोग हो गए? करीबी रिश्तेदार, यतीम, मिस्कीन, इब्न सबील और साइल। मिस्कीन और साइल में क्या फर्क है? अजिता ने बारू बूहे तो कोई आके नारा मारता है, असली आते बाहर मिस्कीन आया। तो अल्लाह ने मिस्कीन का लफ्ज भी इस्तेमाल किया और उससे हटकर साइल का भी। क्या फर्क है? साइल कहते हैं अरबी जुबान में मांगने वाले, सवाल करने वाले, और
اللہ یہاں بتا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے مسکین ہو لیکن اپنی عزت کی وجہ سے سوال نہ کرنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. مسکین ہو لیکن اپنی عزت کی وجہ سے سوال نہ کرنا. یہ آپ سنتے ہیں نا کہ ہمارے ائمہ جب اس دنیا سے تشریف لے جاتے تھے، شہادت ہوتی تھی، تو روایات میں ہے کہ جب ان کو غسل دیا جا رہا ہوتا تھا تو غسل دینے والا ان کی پشت پر نشان پاتا تھا، اللہ بھاری چیزیں اٹھانے کے نشان. ماشاءاللہ. اور وہ نشان کس چیز کے ہوتے تھے کہ اندھیری راتوں میں گندم یا غذا کی چیزیں اٹھا کر اندھیرے میں کہ کوئی دیکھے بھی نہیں، وہ جا کر یتیموں اور مسکینوں کو دیا کرتے تھے اس قرآن کی وجہ سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. سب سے بڑھ کر تو انہوں نے عمل کیا نا اس میں. اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قرآن سے جدا نہیں ہوگی. ماشاءاللہ. یعنی تم جو یہاں پڑھو گے میرے اہل بیت کو دیکھو گے تمہیں وہی آیات عمل ہوتی دکھائی دے گی. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. مسکین جو میں نے آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتا دی. سائل اسے کہتے ہیں جو مانگ رہا ہو. ہم کہتے ہیں جی بوئے تو فقیر آئے. عربی زبان میں مانگنے والے کو فقیر نہیں کہتے، عربی زبان میں مانگنے والے کو سائل کہتے ہیں. ماشاءاللہ. فقیر اور مسکین قریب قریب معنی ہے دونوں. توجہ فرما رہے ہیں؟ فقیر اور مسکین قریب قریب دونوں کا معنی ہے، لیکن یہ دونوں حالتیں ان کی مالی حالت سے مربوط ہیں. مانگنے کا معنی ہے ہی نہیں فقیر میں نہ مسکین. ماشاءاللہ. اور اللہ نے قرآن میں عجیب طریقے سے بتایا کہ ان فقراء کو دو، ان فقراء کو نہ بھولو. مومن کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، کہ جو لا يسألون الناس الحافا، اپنی عزت نفس کی وجہ سے لوگوں سے سوال نہیں کرتے. ماشاءاللہ. تکلیف میں ہوتے ہیں، کوئی مشکل آ گئی ہوتی ہے، لیکن ان کی عزت نفس انہیں اجازت نہیں دیتی کہ وہ جا کے سوال کرے. تو ایسا بندہ اللہ کو محترم لگتا ہے تو اللہ نے اپنی پارٹی سے، یعنی مومنوں سے، مومن کون ہے؟ اللہ کی پارٹی، یعنی اللہ جو بات کر پہلے وہ کرے گا. اللہ کی رعیت اصلی والی، ویسے تو ہر کوئی اللہ کی رعیت ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ تم نے اپنے آس پاس خیال رکھنا ہے. اس انتظار میں نہ رہنا کہ جیڑا بھی منگڑ اللہ ہوں میں بڑا سخی ہوں، میرے منہ تو کوئی نہیں گیا. وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اڈیق میں مت رہے کہ ہر کوئی تیرے بوئے پہ آئے، بلکہ تو دیکھ کوئی اللہ کا بندہ محروم ہے، تو اس کے بوئے پہ جا کے دے. اور دے بھی اس طرح کہ وہ اپنے اندر بے عزتی کا احساس نہ کرے. مجھے نہیں پتا میں نے یہ لاسٹ ٹائم سنایا تھا یا نہیں سنایا تھا، جبکہ بہت ساری میں مکس کر جاتا ہوں. 8ویں امام، امام رضا علیہ السلام، اللهم صل على محمد وآل محمد، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے، جیسے بیٹھک ہوتی تھی گھر کے باہر، گھر کے ساتھ بیٹھ. تو ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر مالی مدد کا سوال کیا اور کہا کہ میں مسافر ہوں اور میرا وہی ابن السبیل، میرا خرچہ وغیرہ ختم ہو گیا، میں یہاں پہ کسی کو جانتا نہیں ہوں. تو بڑی بری حالت میں تھا، حالت اس کی خراب تھی، لگ رہا تھا ظاہر سے. تو اب ذرا سنیں، امام اٹھے، اندر تشریف لے گئے گھر میں.
اور اس کے بعد جس دروازے سے اندر گئے تھے اس دروازے کے پردے کے پیچھے سے آواز دی اس بندے کو اور کہا کہ ادھر آ. خود پردے کے پیچھے کھڑے ہوئے, نہ وہ امام کو دیکھ رہا ہے نہ امام اس کو دیکھ رہے. وہ پردے کے قریب آیا, امام نے پردے کے پیچھے سے ہاتھ نکالا اور اس کو دے دیا. وہ بندہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. سمجھیے گا اس بات کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے بعد امام باہر تشریف لا کے پھر وہیں پر بیٹھ گئے جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو لوگوں نے تعجب سے سوال کیا کہ مولا ہم نہیں سمجھے, آپ نے پردے کے پیچھے سے اسے کیوں دیا؟ آپ باہر مثلاً آ جاتے اور یہیں پر آپ اس کو دے دیتے. تو امام نے جواب میں ان سے فرمایا کہ میں اس لیے باہر نہیں آیا اور میں نے پردے کے پیچھے سے اس کو دیا کہ اللہ کا بندہ تھا, پریشان تھا, ٹھیک ہے. جب میں اس کو ہاتھ پہ رکھتا اس کے سامنے تو وہ احسان مندی کی نگاہوں سے نظریں جھکا کے مجھے دیکھتا. میرے دل میں یہ طاقت میں نہیں پیدا کر سکا کہ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ سکوں. لیکن میری ہمت نہیں ہوئی کہ وہ احسان مندی سے مجھے دیکھے, اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی مجھے ہمت نہیں ہوئی, لہذا میں نے پردے کے پیچھے سے اس کو ماشاءاللہ. اسی آدھے جو 100 روپیہ دے بھی چھڑا پچھلی ساری عمر ان پر بائی رہے. ٹھیک ہے. والمساکین وابن السبیل والسائلین. میں بتا رہا تھا آپ کو قرآن میں سورہ معارج ہے 29ویں سپارے میں قرآن کے, وہاں پر جو لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے, میں نے کہا قرآن میں اللہ نے منظر دکھائے ہوئے جنت میں جانے والوں کی تصویر, قیامت میں کیا کیا مناظر پیش آئیں گے. وہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ جو جنت میں جا رہے ہوں گے ان کی دنیا میں کیا صفات تھی. واہ واہ واہ. وہاں تو فرمایا ہوا ہے کہ والذین ہے, چند صفات ہیں, میں صرف ابھی یہاں پر اس سے مربوط بیان کر رہا ہوں. والذین فی اموالہم حق معلوم. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں ان کے پاس جو مال تھا اس میں ایک معلوم حصہ ہوا کرتا تھا. ماشاءاللہ. یعنی جو ان کو کمائی ہوتی تھی اس میں انہوں نے ایک حصہ معین کیا ہوا تھا. کس کے لیے؟ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. سائل کے لیے اور محروم کے لیے, سوال کرنے والوں کے لیے اور محروموں کے لیے. یہ جو جنت میں جا رہے ہیں انہوں نے اپنے مال میں سے ایک حصہ معین کیا ہوا. اب یہاں پر بھی 2 لفظ آئے, للسائل والمحروم. کیا مطلب؟ جو مانگتا ہے وہ بھی محروم ہی ہے, لیکن ان کو الگ الگ اس لیے کیا کہ سائل تو وہ ہے جو آ کے بتا رہا خود کہ میں مشکل میں ہوں, ایک وہ محروم بھی ہے جو سوال نہیں کرتا. اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کریں, اپنے آس پاس برادری میں اپنے رشتہ داروں میں دینے کی عادت ڈالیں, اور دینے کی عادت بھی خدا کے لیے. مثلا فرض کریں متوسط طبقے سے آپ کا تعلق ہے, آپ کا رشتہ دار ہے, اس کا مثلا اس کا کوئی کام ہے, اس سے کام چل رہا ہے, لیکن اچانک کوئی مصیبت آ گئی ان پر. قریبیوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کون خوشحال ہے کون کس کا نقصان ہوا. توجہ کر رہے, دوروں ایک بندہ آوے میرے منہ کھڑکاوے, مجھے تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے سچا یا کوڑا, لیکن اپنے رشتہ داروں کو سب کو پتہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. تو جب مجھے پتہ ہے کہ یار اس کے پاس مصیبت آ گئی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ مثلا بیماری کی وجہ سے ذرا کام خراب ہو گیا, قرضہ چڑھ گیا اس پر, تو بجائے صرف دعائیں مانگنے سے یا اللہ دا قرضہ لا چھڑ, اللہ بھی یاد ہے کہ میں تھوڑا لانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ ماہ رمضان میں دعا کرتے ہیں, پتر دعا میں مانگتے اللہم ادخل علی اہل القبور السرور, سارے آدھے آمین. پتر آپ حرکت ہو یہ کرتا ہے پیو دے مار لال بھی پیو بھی لتر پکڑ
تو دعائی منگنا یا اللہ قبر آلے تو سکون نازل فرما اللہ کا پہلی اپنے حسنہ ٹھیک کر ابے دے بال جڑا کردا پیا اون دی بھی تفتیش ہوئی اللہم مکسو کل عریان اے اللہ ہر ننگے کو لباس عطا فرما اللہ نے تیرے کو جو باری بھری پئی ہے تیرے ہاتھ نہیں بھرتے جا کے تو دے چڑھ کو یہ جتنی دعائیں اہل بیت نے بتائی ہیں یہ ذمہ داریاں بھی ہمیں بتاتی ہیں اللہم مقد دین کل مدین اے اللہ جو مقروض ہے اس کا قرض ادا فرما میرا اکاؤنٹ بھریا پیا میں حال کے نہیں راضی مجھے پتہ فلانا مقروض ہے بندہ بھی ٹھیک ہے تو میں نہیں تھوڑے دن پیسے دے سکتا قرض لے گا بنی اسرائیل طرح موسیٰ تو تیرا اللہ لڑو جا کے اسی تھمیٹ کر اسی نہیں کرنا اسی اپنے واسطے کمائے کسی اور نہیں دینا للسائل والمحروم یہ جو جنت میں جا رہے ہیں ان کے بالوں میں معین حصہ ہوا کرتا تھا ماننے والوں کے لیے بھی اور ان کے لیے جو مانتے نہیں تھے یعنی یہ اتنے ہوشیار رہتے تھے کہ یہ چیک رکھتے تھے کہ جو نہیں مانگ رہا کہیں تکلیف میں تو نہیں ہے پہنچو وفر رقاب اور غلاموں کو آزاد کروا دے اس زمانے میں کیونکہ اسلام ترغیب دی تھی کہ غلاموں کو آزاد کروایا جائے اس کے لیے پیسے خرچ کر آج آپ سمجھ لیں آج اس طرح غلام تو نہیں لیکن بعض بندے ایسی سچویشن میں پھنس جاتی جو رقاب ہے نا رقاب کا لفظ یہ وہ گھوڑے کی رقاب والے نہیں یہ قاف دو نقطوں والے یہ رقابہ کی جمع ہے رقابہ عربی میں کہتے ہیں گردن کو پھر رقاب گردنیں چھڑوانے کے آج اگر غلام کی شکل میں گردنیں موجود نہیں ہیں لیکن پھنسی ہوئی گردنیں قرضوں میں پھنسے ہوئے اور مشکلات میں پھنسے ہوئے تو ان پر یہ فارمولہ اپلائی کیا جا سکتا ہے اب دیکھیں یہ سارا ذکر کن چیزوں کا ہے جس میں مال لگانا پڑتا ہے اہم ترین عبادت کون سی ہے نماز اللہ نے نماز کا ذکر بعد میں رکھا ہے اپنے راستے میں محروموں کی مدد کا حکم پہلے رکھا ہے اب فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرے بیان کیا ہو رہا ہے نیکی کی حقیقت ادھر منہ کر لیا تو ادھر منہ کر گیا تو ایک کر لیا اللہ کہہ رہے یہ نیکی نہیں اے چیک کرو ہے یا کوئی نہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرے وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرے مر گیا اس سے یا اللہ پیچھے دے دے کے تھک گیا تو زکوٰۃ میں ساڑھے واسطے کر یہ جو دو چیزیں یاد رکھیں زکوٰۃ سے مراد واجبات ہے زکوٰۃ سے مراد واجبات یہ جو اوپر خرچ کرنے کا کہا گیا ہے یہ واجبات سے تعلق نہیں ہے واجبات ادا کر بھی چکے ہو پھر بھی قریبی رشتہ داروں کو یتیموں کو مسکینوں کو سوال کرنے والوں کو عطا کر اے نہیں دے لجا دے تو ایک باری میرے ہاتھ کامڑ دے اور پچھے عدالتہ ہے چکر لاڑے میں بیٹھے گھبرائی اے بے ایمان باوے شیعہ ہوئے باوے بریلوی ہوئے باوے دیوبندی باوے اہل حدیث اے اتو لیبل اس پیکٹ اس بڑائی ہوئی دوائی دی وچو پکا ابلیسی اور اللہ اندر دیکھتا ہے باہر کے لیبل اور بدائے چیک نہیں کرتا کیڑا شیعہ جمعہ تے کیڑا اہل حدیث جمعہ تے کیڑا فلانا جمعہ اللہ نے تھوڑی حرکتہ دس سے تسی کیڑے یہ ذہن سے نکال دے کہ میرا فلانا مسئلہ کہ کیوں کیس واسطے میں تو بخشا ہوں یہ تصور ہے ہی ان ذہنوں کا کھڑا ہوا جنہوں نے اللہ کی کتاب سے نہیں سیکھا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا جب کوئی معاہدہ کرے جب کوئی عہد کرے اس عہد سے وفا کرنے والے اس امت کی حالت چیک کرنی رہے تو ذرا عدالتیں جا کے دیکھ لو کہ کتنے عہد وفا ہوتے کتنے ایگریمنٹس پہ عمل ہوتے
کئی چاہ کے سڑتے جڑا کھانا ہے جڑا حاصل کرنا ہے جو کر لیا اور ایگریمنٹ لانا پیچھے عدالتوں کے چکر لا لا کے ذلیل ہوتا ہے. اسلام نہیں ہے، نہ یہ تشیع ہے، نہ یہ کوئی تسنن ہے. یہ ابلیس کی تعلیمات پر عمل، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. انسانوں کی آگ چھڑیا گیا، بس تسی یہ دو چار جڑی رسم ہے نا سوڑیاں وہ اپنے گھر کرا لو یا جشن بنا لو، تھوڑی جنت پکی. فراڈ ہے اللہ. اگر میں اس آیت کو کھولوں نا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے جڑے تسی کرتے بندے ہو نا، اے نیکی دی حقیقت نہیں. نیکی تا پتہ لگ سی جلے اپنے خلاف کچھ کام کرنا پہ. جڑا تھوڑا کرنٹ دل کوئی نہیں وہ تھانوں کرنا پہ. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب عہد کرے تو اس سے وفا کرنے والے. والصابرین فی البأساء والضراء، اور سختیوں میں اور بیماریوں میں صبر کرنے والے. وحین البأس، اور عین میدان جنگ میں صبر کرنے والے. کوئی بندہ اگر سخت کوئی معاملہ جنگ کا پیش آ جائے وہ تو بنا جاتا ہوگا اور کوئی کدھر پہ جاتا ہے اور کہ میں نہیں لڑتا، میں گھر جا کے صبر کر سکتا. یہ صبر نہیں ہوتا. صبر ہوتا ہے جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں ڈٹے رہے. ماشاءاللہ. ائمہ نے بتایا خوشیوں میں بھی صابر بنو اور غموں میں بھی صابر بنو. ماشاءاللہ. کیا مطلب؟ غموں میں صبر کیا ہے کہ کوئی غم تمہیں ایسا نہ بنا دے کہ تم اللہ سے ناراض ہو جاؤ اور خدا سے دور ہو جاؤ. ڈٹے رہو، یہ اللہ کی آزمائش ہے. اور خوشیوں میں صبر کرو. بندے کہتے ہیں خوشیاں کی صبر ہوتا ہے، صبر تو مشکلات ہوتا ہے. خوشی میں صبر زیادہ مشکل ہے، کیونکہ جب لوگ خوشیاں کرتے ہیں نا اگر بڑ پتر ایک والی پر نانا نیت تو نہیں پڑھانا، اے بھی کرا ہوتے، اے بھی کنجر نچا ہوتے، اے بھی شرابہ پیوا ہوتے ہیں، سارا کچھ کرا ہوتا ہے. ایک والی پتر پر نانا ہے. کم از کم اپنی محفل ایسی رکھو خوشی کی، اگر اللہ کا نبی وہاں تشریف لانا چاہے. واہ واہ واہ، اللہ اکبر. ماشاءاللہ. کیا کہاں برپا شدہ کنجر خانہ بند نہ کرانا پڑے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شادیوں کی محفلیں ہو رہی ہیں جیسے کفار کی ہوتی ہیں، جیسے بے دینوں کی ہوتی ہیں. گاچ رہے ہیں، کیا کیا لفظیات کر رہے ہیں. وجہ فرما رہے ہیں خوشیوں میں صبر اماموں نے فرمایا زیادہ مشکل ہے، چونکہ خوشی میں غم میں پھر اللہ یاد رہتا ہے. یا اللہ میرا غم ٹھیک کر. خوشیوں میں خدا بھول جاتا ہے اور بندے اللہ کی حدود کراس کرنے پہ آ جاتے ہیں. لہذا ائمہ نے فرمایا خوشی میں صبر زیادہ سخت ہے بنسبت. صبر یعنی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا. یہ نہ رکھے اور جانے موڑ اللہ غفور الرحیم میں میں جڑا پتر نیت پر لڑنا. پتر دی شادی تے اللہ دی پھٹکار پوا کے دکار آ صرف یہ کہ میرا پتہ نہیں کیا نام بن جائے. اب یہ صفات آپ نے سن لی، ماشاءاللہ. صفات ساری سن لی. اب دیکھیں اللہ کیا فرمایا. بس آیت ختم ہو، درس بھی ختم. فرما رہے اولئک الذین صدقوا، یہ جڑے مومن کرتے اگر یہ صفات ہے تو یہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں. اولئک اشارہ ہے، یہ ہے وہ لوگ الذین صدقوا جنہوں نے سچ کہا کہ ہم مومن ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور اگر تقوی والے دیکھنے ہو تو یہی ہے تقوی والے. واہ واہ اور ماشاءاللہ. اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو منہ پاوے سجے کر لو تو پاوے کھمبے تو پاوے اوپر کر لو. کیا مطلب؟ ظاہری رسموں کو اللہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ اندر سے بھی منہ ادھر نہ ہو. توجہ فرما رہے؟ بس تمام.
میں یہ قبلہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کا جو ترجمہ ہے ان کے ترجمے میں سے، کیونکہ میں نے بھی ترجمہ کیا وضاحت کر کے آپ کو، تو ان کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں، اور یہ درس تمام ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 پڑھی میں نے آپ کے سامنے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی اللہ، روز قیامت، فرشتوں، کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور اپنا پسندیدہ مال، جس مال سے محبت ہے، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والے سائلوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، نیز جب معاہدہ کرے تو اسے پورا کرنے والے ہو، اور تنگ دستی اور مصیبت کے وقت اور میدان جنگ میں صبر کرنے والے ہو، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ سلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ہے خالص اور پیور شہد کا ذائقہ۔ ہاں جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ شہد یعنی اسلام، جزاک اللہ جزاک پیور دین کیا چاہتا ہے بندے سے، یہ میں نے آپ کو چکھایا ہے، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اور جب انسان کے خالص چکھا ہو اور خالص سے اپنی فکر بنائی ہو، تو پھر جیسے ہی نا خالص چیز آتی ہے اسے پتہ لگ جاتا ہے ماشاءاللہ کہ اے او گال دیکھ۔ ہاں اسی لیے رسول پاک نے اور ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ اس خالص کو اتنا چکھ لو کہ ہمارے نام پہ اگر کوئی ملاوٹ والا مال تمہیں کھلانے لگے تو تمہیں فوراً پتہ چل جائے کہ اے نبی کا اور یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنے کا اس قرآن کے سوا آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ کوئی راستہ نہیں، بالکل بے شک۔ باقی جیڑی کتاب بھی چاہو ان دے وچ کوئی اگر مگر اف تے بٹ ان دے وچ اللہ پاؤ، اللہ پاؤ۔ ٹھیک ہے نا، سوائے اس قرآن کے۔ ماشاءاللہ۔ اور شیطان اتنا سیاڑا ہے، اتنا تیز ہے کہ اس نے سب سے پہلے مسلمانوں کو اس سے فارغ کیا۔ واہ 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 واہ۔ بے ایک شک۔ پڑھو گی اور نہ بشک پڑھو، دب کے پڑھو، لیکن سمجھ کے نہ پڑھے، ہاں بالکل۔ دب کے پڑھو، اس تو بعد نیازہ کھاؤ، دیگا پکاؤ، چھک کے رکھو کام۔ لیکن میرے صرف ٹینشن اس گل دی ہوتی ہے جس نے کوئی اس نیت نال پڑھے جس مقصد نال اللہ گل وہ کام نہ کرو۔ باقی میرے رو جاندا ہی نہیں، میں کوئی چنگا دے سکتا تے سارا کچھ کرو، گردیاں تے پڑھو، جہیز آئے دیو، صرف ایک کام نہیں کرنا جیڑا کام اللہ تو چاہتا۔ اور اس امت نے شیطان سے کہا لبیک، جی میں تو آتا پہ کون جی کر سائے گئے، اینو سمجھنا نہیں ایسا، باقی سارے اچار مربے دے وچوں چڑھ تمیز بنانے نہ سائے دے وچوں یہ بھی کٹڑے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ پتہ نہیں کی عرب گلاب نال تے زعفران نال لکھنا ہے تے اے کرنا تے او کرنا ہے، لیکن 100 چوالا جے کدی ہدایت لبن واسطے پڑھے واہ واہ بالکل۔ عقل سے فارغ ہے، یقین اور قرآن بھی کہتا ہے اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل استعمال۔ ماشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ 12-14 کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے 14، ٹھیک ہے 14 منٹ روزانہ کی کوئی جو آپ کا مناسب وقت جس وقت دماغ فریش ہوتا ہے، اور آپ پٹیندے ہی بندہ فوراً موبائل میں ہاتھ مارتا بھی کیڑے کیڑے پیغام آئے ہو، ٹھیک ہے نا، اللہ توفیق دے کے 14 منٹ کے لیے اسی بسترے کے ساتھ ہی آپ نے قرآن رکھا ہو جس کا ترجمہ اردو میں موجود ہو، اور آپ کہیں کہ یا اللہ 14 منٹ تیری کتاب تو رہنمائی لے کے اپنا دے شروع کر،
ماشاء اللہ سبحان اللہ جو اللہ کے نام سے شروع ہو اس کا اختتام بھی اللہ اچھا فرما دے. پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی قرآن کے صدقے اور اپنے نبی اور اس کی پاکیزہ حال کے صدقے ہمیں قرآن کے بارے میں دین کے بارے میں غفلت سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین پروردگار تیرے نبی نے قرآن اور اپنے اہل بیت دونوں کا دامن تھامنے کا حکم دیا تھا. اے آمین پروردگار ہمیں بتایا تھا کہ یہ دونوں جہاں ہوں گے اکٹھے ہوں گے کبھی جدا نہیں ہوں گے. پروردگار حقیقی معنوں میں قرآن اور محمد وآل محمد کا دامن تھامنے کی ہمیں توفیق عطا الہی آمین اور پھر اپنی زندگیوں کو ان کی دی ہوئی رہنمائی کے سائے میں گزارنے کی توفیق الہی آمین اور اپنی اولادوں کی انہی تعلیمات کے سائے میں تربیت کی توفیق عطا الہی آمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر جو میں نے باتیں کی ہیں کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو مجھ سے پوچھ لے کیونکہ کچھ بندے ہوتے ہیں چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں باہر جاتے آج نوی بندوق بگا